بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، آج آپ حضرات کے سامنے نواسہ رسول، جگر گوش بطول، راکب دوش رسول، نور نگاہ علی المرتضیٰ، برادر سید الشہداء حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ 15 رمضان المبارک کو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، تو آج 15 رمضان المبارک کا دن گزرا ہے، تو میں نے کہا کچھ باتیں آپ کی عظمت کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ احباب ذی وقار، آپ کی ولادت کے حوالے سے بھی ایک بات سماعت فرمائیں کہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس بچے کا نام رکھو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام آپ رکھیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں اس بچے کا نام رکھوں گا جو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ احباب ذی وقار، تو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس صاحبزادہ کی پیدائش پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے صاحبزادے کے نام پر نام شبر رکھا جائے۔ شبر نام رکھو، جس کے معنی ہیں حسن۔ تو حضور علیہ السلام نے آپ کا نام حسن رکھا اور کنیت ابو محمد۔ پھر پیدائش کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا، بال منڈوائے اور حکم فرمایا کہ بالوں کے وزن برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ احباب ذی وقار، یہ امام حسن پاک کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اس وقت تک نام نہیں رکھا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے جو بیٹے کا نام شبر تھا، وہی نام حضرت حسن پاک کا بھی رکھا جائے۔ تو آپ کا نام شبر رکھا گیا، جس کا معنی حسن بنتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش و گزار مزید کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ شب روز میں 300 رکعت نفل نماز ادا فرماتے۔ آپ ہمیشہ 2 قرآن پاک ختم کرتے۔ آپ ہر سال حج کرتے۔ آپ نے 35 حج کیے۔ آپ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور راتوں کو شب بیداری کرتے۔ آپ نے کبھی سیر ہو کر کھانا تناول نہیں فرمایا۔ آپ ہمیشہ کسی مہمان کے ساتھ طعام تناول فرماتے۔ گویا آپ کے دسترخوان پر روزانہ کوئی نہ کوئی مہمان ہوتا۔ اپنے کرتے میں پیوند خود لگاتے، غلام کے ساتھ آٹا بھی گوندھتے اور انہی کو ساتھ بٹھا کر کھانے بھی لگتے۔ اپنے جوتے اپنے ہاتھوں سے خود مرمت فرما لیتے۔ خوف خدا سے اس قدر گریہ زاری فرماتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی اور آپ سائل کو
کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ آپ ہمیشہ باوضو رہتے، اپنا کپڑا خود دھو لیتے، روزانہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر 30,000 مرتبہ درود شریف بھیجتے۔ سینے سے ناف تک آپ کا جسم مبارک بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ اب آپ ذی وقار یہ آپ کی فضیلت کے حوالے سے، عظمت کے حوالے سے چند باتیں گوش و گزار کی ہیں، آئیں آپ کی چند کرامات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ کی سخاوت، آپ کا زہد و تقوی، آپ کی عظمت کے کس کس پہلو پر بات کی جائے۔ بہرحال چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ ایک حسین عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، شرم و حیا کے مارے کھڑی رہ گئی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا، اے اللہ کی بندی، مجھ سے تیرا کیا کام ہے؟ اس کے منہ سے فقط اتنا ہی نکلا، بھوک۔ جب اتنا لفظ نکلا، اس سے آگے زبان نے ساتھ نہ دیا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا، اس کو 700 درہم اور 20 بکریاں دے دو۔ غلام کو اس حکم سے تعجب ہوا، اس نے عرض کی، میرے آقا، اس کو صرف چند روٹیوں کی ضرورت ہے، آپ اس کو اس قدر بے حساب و شمار مال عطا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے غلام، جب میں نے اس کے حسن کی طرف نظر کی تو مجھے خوف خدا ہوا کہ کہیں یہ کسی فتنہ و ہلاکت میں نہ گرفتار ہو جائے، اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ اس کو غنی اور مالدار کر دوں، تاکہ اس کے بہتر حالات کے باعث کوئی اللہ کا بندہ اس سے خیش کر کے نکاح کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہیں میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسۂ رسول، جن کی سخاوت کا یہ عالم ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ ذی وقار ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس طرف کھیلتے کھیلتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے، تو آپ حضور علیہ السلام کی پشت مبارک پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دیر تک اس انتظار میں رہے کہ حسن اتر جائے، حسن اتر جائے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر بعد پشت مبارک سے نیچے تشریف لائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سے سر اقدس مبارک اٹھایا اور نماز ختم فرمائی۔ اصحاب رسول نے یہ حال دریافت فرمایا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ہمارے ان صاحبزادے نے مجھے اپنی سواری بنایا تھا، انہیں پشت سے اتارنا مجھے اچھا نہ محسوس ہوا، جب وہ اپنے آپ اترے تو میں نے سجدہ سے سر اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی حضرت امام حسن کے ساتھ محبت، یہ ہے محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امام حسن کے ساتھ۔ سرکار علیہ السلام نے اس وقت تک اپنا سر مبارک نہیں اٹھایا جب تک امام حسن پاک سرکار کی پشت مبارکہ سے نیچے نہیں اترے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ ذی وقار ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسکینوں کی طرف جا نکلے۔ وہ لوگ ایک کمبل کے ٹکڑے پر بیٹھے کھا رہے تھے۔ حضرت امام کو دیکھ کر، امام حسن پاک کو دیکھ کر کھانے کے لیے بلایا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سواری سے اتر کر شریک ہو گئے اور فرمایا، انہ لا یحب المستکبرین، یعنی مغرور اور متکبر لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ کھانے کے بعد
آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ میں نے تمہاری دعوت قبول کی، تمہیں بھی چاہیے کہ میری دعوت قبول کرو۔ وہ لوگ راضی ہو گئے اور آپ کے ہمراہ آپ کے دولت خانہ پر حاضر ہو گئے۔ آپ نے اپنی لونڈی سے کہا کہ کھانے کے لیے جو کچھ تم نے رکھا ہے لے آؤ۔ لونڈی نے پنیر پیش کیا، وہ سب لوگ کھانے لگے۔ کھانے سے فارغ ہو کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور 70,000 درم لا کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ وہ لوگ آپ کی اس سخاوت سے بڑے حیران ہوئے اور حیرت زدہ لوٹ گئے۔ یہ ہے ہمارے امام حسن حضرت امام حسین کے بڑے بھائی کی سخاوت اور عاجزی اور انکساری۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی عاجزی اور انکساری کریں۔ عاجزی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، حضرت انس حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 10 بیلوں پر مال و اسباب لدوا کر روانہ کیا۔ اس میں ہر قسم کے کپڑے، درم اور دینار بھرے ہوئے تھے۔ جب وہ مال پہنچا تو آپ نے مکہ کے غریبوں اور فقیروں کو بلا کر سب تقسیم فرمایا، بلکہ سب تقسیم فرما دیا۔ مغرب کے وقت آپ گھر تشریف لے گئے اور لونڈی سے روزہ افطار کرنے کے لیے کچھ طلب فرمایا۔ لونڈی نے جو کی روٹی سامنے لا کر رکھ دی۔ لونڈی نے جب دیکھا کہ آپ وہی خشک روٹی کھانے لگے ہیں تو عرض کیا، اے امام، آپ نے آج کچھ درم و دینار مجھے کیوں نہ دیے کہ میں گوشت خرید لاتی؟ آپ نے فرمایا، مجھ پر خفا نہ ہو، اگر تم مجھ سے مانگتی تو میں تمہیں دے دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے امام کا تقوی دیکھیں، پرہیزگاری دیکھیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت دیکھیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی دیکھیں۔ کس کس پہلو پر امام پاک کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ بس آپ کی آج ولادت کا دن تھا، میں نے سوچا کہ چند باتیں آپ کے حوالے سے بھی آپ کے گوش و گزار تک پہنچائی جائیں۔ تو احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ احباب ذی وقار، ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کا ادب کریں، احترام کریں، ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھیں۔ بہت خوبصورت مہینہ 15 رمضان المبارک کا روزہ گزر گیا ہے۔ رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے، اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔